بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی اور جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. آج پوری دنیا میں اور ہمارے ارد گرد معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ نظر آ رہا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ لوگوں کے دل بگڑ چکے ہیں. اس لیے کہ انسان کا جو بیہیو ہے، انسان کا جو برتاؤ ہے وہ دل کی کیفیات کا نتیجہ ہوتا ہے. لہذا دل اگر بگڑا ہوا ہے تو اس کا بیہیو، اس کا برتاؤ، اس کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں گے. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق نام ہے دل کی کیفیت کا. اگر کوئی آدمی گالی دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے تو کہتے ہیں اس کے اخلاق بہت خراب ہیں. تو کیا مطلب؟ یہ جو اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا دل بگڑ گیا ہے. کوئی آدمی اگر کسی کی ہمدردی کر رہا ہے، خوش اخلاقی سے اس سے سلام کر رہا ہے، حال پوچھ رہا ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا رہا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، پریشان حال کے پریشانی کو تقسیم کر رہا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر رہا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. کیا مطلب؟ اخلاق کس چیز سے بنے؟ اس کا دل اچھا ہے. تو دل اچھا ہونے سے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور دل کے برا ہونے سے اخلاق برے ہوتے ہیں. تو اخلاق نام ہے دل کی کیفیات کا. آج کل ہمارے ارد گرد جتنا ننگا ناچ ہو رہا ہے، جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، جتنی گالی گلوچ ہو رہی ہے، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ علامت ہے اس بات کا کہ لوگوں کے دل بگڑ چکے ہیں. اگر کوئی پٹ رہا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی بے ہوش ہو کے پڑا ہے تو کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی بے ہوش پڑا تو کوئی اٹھانے والا نہیں. اللہ اکبر. اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دل کی خبر لیں، اپنے دل کی خبر لیں اور دل کے اوپر محنت کریں، پن پوائنٹ کر کے اس کو بنائیں. جتنا اچھا ہمارا دل بنے گا ہماری کیفیات اتنی اچھی ہوں گی، ہمارے اعمال اتنے اچھے ہوں گے. اور جب ہم اچھے ہوں گے تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے. کوئی اگر یوں کہے کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے تو معاشرہ کسی الگ چیز کا نام نہیں ہے. جس طرح مسجد، گھر، مدرسہ، اپنا بنگلہ وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. بہت ساری اینٹیں مل کر بنی جڑی ہیں تو وہ گھر بنا ہے، وجود میں آیا ہے. تو معاشرہ کسی الگ سی چیز کا نام نہیں ہے، ایک ایک فرد بن کر معاشرہ بنتا ہے. تو معلوم ہوا فرد اگر بگڑا ہوا ہو، معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا. اینٹیں ساری کی ساری کمزور ہوں تو مضبوط اور پائیدار عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. ساری کی ساری اینٹیں اگر خراب ہوں تو مضبوط عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. انسان اگر سارے کے سارے بگڑے ہوئے ہوں تو معاشرہ کہاں سے کھڑا ہوگا؟ اس لیے اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرے میں رہنے والا ہر فرد بگڑا ہوا ہے اور ہر فرد کا دل بگڑا ہوا ہے. آج پھر کسی نے مشورہ کیا ہے باہر چٹائی بچھانے کا، اور لگتا یہ ہے کہ مشورہ کرنے والے جو ہیں وہ کسی خاص جذبات کے تحت مشورہ کرتے ہیں. کچھ بوڑھے اور کمزور لوگوں کو بھی شریک کر لیا کرو مشورے میں تاکہ وہ ان کی رعایت کی جا سکے. سارے طاقتور بیٹھیں گے اگر بغیر سویٹر پہن کے تو یہ کہیں گے بالکل نارمل ہے. لیکن جب سویٹر پہننے والے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا کیا جائے تو کہیں گے نہیں اندر کرو، آج ٹھنڈی ہوا چھوٹ پڑی ہے.
کئی مرتبہ بہت سے لوگ مائک چالو کر کے ہمارے بالکل منہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں آواز کم آ رہی ہے، ہم تھوڑا سا اور دور کر دیتے ہیں یا پھر تھوڑا سا اور پیچھے کو ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم اگر آگے کرنا جانتے ہو تو ہم بھی تو پیچھے ہٹنا جانتے ہیں، تو اگر باہر بچھانا جانتے ہیں تو ہم بیان مختصر کرنا بھی جانتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹھنڈی نہ لگے۔ جب امام کو یہ حکم ہے کہ وہ نماز پڑھائے تو سب سے کمزور کا خیال رکھے، جو سب سے زیادہ کمزور ہے جماعت کے اندر اس کا خیال رکھے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، سب سے قوی کا خیال نہ رکھے تو ہم بھی کمزور کا خیال رکھیں گے۔ پھر ایسے معاملے پہ ذرا سوچنا چاہیے۔ بہرحال تو معاشرہ نام ہے افراد کے مجموعے کا، اور اگر افراد بگڑے ہوئے ہوں گے تو معاشرہ بگڑا ہوا ہوگا۔ اس لیے اب معاشرے کو کیسے اصلاح کریں؟ ایک ایک فرد کو اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے سامنے اگر جھاڑو لگائے، ہر آدمی، تو پورا محلہ صاف ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو محلہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آنگن کو صاف کرے، محلہ صاف ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنے دل کو صاف کرے، دل صاف، معاشرہ صاف ہو جائے گا، معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ہر آدمی یہ تو سوچ رہا ہے لوگ بگڑ گئے، لیکن اس وقت جب وہ کہتا ہے کہ لوگ بگڑ گئے ہیں، اپنے آپ کو وہ مائنس کر لیتا ہے۔ میں لوگوں میں سے ایک فرد نہیں ہوں، میں مجموعے کا ایک فرد نہیں ہوں، میں کوئی الگ ہوں، میں الگ ہی مخلوق۔ اس لیے وہ یہ نہیں کہتے ہم بگڑ گئے ہیں، وہ کہتے لوگ بگڑ گئے۔ اگر ہم کہیں تو اس میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا، آپ دو شخص سفر کر رہے تھے، دو نوجوان دوست سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی جگہ پیسے کا بھرا ہوا پاکٹ ملا۔ ایک شخص نے جلدی سے اٹھایا کہ یار مزے آ گئے، مجھے تو پیسے کا پاکٹ ملا۔ کہا یار یوں مت کہو مجھے ملا، یوں کہ ہمیں ملا۔ کہ نہیں مجھے ملا، میں نے دیکھا، میں جھکا، میں نے اٹھایا، میرے ہاتھ میں، مجھے ملا۔ کہ یار اپن دوست ہیں نا، دونوں ساتھ چلے ہیں جی، تو یوں کہو کہ ہمیں ملا۔ کہ نہیں مجھے ملا۔ ابھی وہ یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمیں ملا یا مجھے ملا۔ پولیس آ رہی تھی پیچھے سے اور وہ اسی کو ڈھونڈنے آ رہی تھی۔ کسی نے ایف آئی آر کرائی ہوگی، انفارمیشن دی ہوگی کہ بھائی ہمارا پاکٹ گم ہوا ہے، تو وہ ڈھونڈنے نکلی تو دیکھا کہ یہ کچھ مشکوک سے ہیں اور کچھ ہاتھ میں چھپا رہے، کہ کیا ہاتھ میں۔ اب اس نے اپنے ساتھی سے کہا اب ہم کیا کریں؟ کہ نہیں اب یوں کہ میں کیا کروں، جب تم نے مجھے خوشی میں شریک نہیں کیا اب غمی میں کیوں شریک کرتا ہے؟ تو یہ ہے میں اور ہم کا فرق۔ تو اسی سے سمجھ لو کہ لوگ بگڑ گئے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی ہے وہ خود سدھرا رہا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم بگڑ گئے۔ جب ہم بگڑ گئے تو ہم میں بھی ہے کہ ان ہم کے اندر میں بھی ہوں، تو ہم سب بگڑ گئے ہیں، تو پھر مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ہر شخص نے اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کی تھی اور سارا معاشرہ ٹھیک ہو گیا تھا، سارا معاشرہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور کیسا ٹھیک ہوا؟ سبحان اللہ العظیم، ان کے جذبات ٹھیک ہو گئے، ان کی نگاہیں ٹھیک ہوئی، دماغ ٹھیک ہوا، دل ٹھیک ہوا، اعضاء ٹھیک ہوئے، یعنی ہر چیز کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنی صحبت کے فیض سے تمام کی اصلاح کر کے رکھ دی۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے اندر اس بات کی فکر پیدا کریں کہ ہم بیمار ہیں یا نہیں ہیں، پہلے اس کو تو طے کریں کہ ہمارے اندر کمی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایسے میں اگر ہاتھ اٹھاؤں اور پوچھوں کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو سب کہیں گے الحمدللہ ہم ٹھیک ہے، اوکے، ہم سب کے سب ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر ایک ایک سب سے پوچھوں یہ بتاؤ امی ابا کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسے؟ کیونکہ امی سے تو بہت محبت ہے لیکن ابا کے ساتھ جمتی نہیں ہے، ابا کے ساتھ جمتے نہیں کہ ہاں وہ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ غصہ کرتے ہیں اور آپ ان سے ناراض رہتے ہیں، تو کمی ان کے اندر بھی اور کمی آپ کے اندر بھی ہے۔ پھر ماموں کے ساتھ ایک ماموں تو بہت اچھے ہیں، وہ بڑے ماموں بڑے بدماش ہیں، اور چچا کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے کہ بڑے چچا تو بہت محبت کرتے ہیں لیکن چھوٹے چچا جو ہیں وہ ذرا سنگی قسم کے ہیں۔ اب دیکھیے ایک ایک چیز کو پوچھنا شروع کیا تو اب معلوم ہوا کہ کتنی اصلاح کی ضرورت ہے اور کتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم پہلے اس بات کو طے کریں کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جب اس بات کو ہم طے کریں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تو اصلاح سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم بیمار ہیں،
جب بیمار ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کی اپنی تربیت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب ہم ایک ایک چیز کو پن آؤٹ کر کے ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بنا دیں گے۔ تو اخلاق نام ہے دل کی کیفیات کا۔ تو دل اگر اچھا ہوگا تو دل سے اٹھنے والے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے۔ اگر ہماری نگاہیں قابو میں نہیں ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا دل قابو میں نہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا دل قابو میں نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان قابو میں نہیں ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل قابو میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے کان قابو میں نہیں ہے، غلط گانے سنتے ہیں، غلط غیبتیں سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دل قابو میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ سارے کے سارے اعضاء میں اصل دل ہے، سارے کے سارے اعضاء میں اصل دل ہے۔ ہم اگر کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور ساتھی نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں اتنی بڑی گاڑی پلٹی ہوئی تھی، تو کہا کہ میرا دھیان ادھر نہیں تھا۔ تو دھیان اور توجہ نام ہے دل کا۔ تو معلوم ہو آنکھ تو دیکھ رہی تھی، جب ڈرائیور نے دیکھ لیا تو آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو کہا میں کچھ اور سوچ رہا تھا جی۔ تو سوچ اور دھیان جو ہے کسی اور طرف تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھنے کا کام بظاہر آنکھ کرتی ہے لیکن حقیقت میں دل کرتا ہے۔ ایک دم سے آواز آئی تو آپ نے نہیں سنا کہ نہیں میں کچھ میرا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ تو دھیان نام ہے دل کی توجہ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ کان تو یہی تھے لیکن دل متوجہ نہیں تھا، دوسروں نے آواز سن لی انہوں نے نہیں سنی۔ معلوم ہوا سننے کا کام بھی دل کرتا ہے، دیکھنے کا کام بھی دل کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ ہے، اس کے لیے الگ الگ آلات اللہ نے بنا دیے، لیکن اصل دل ہے، اصل دل ہے۔ تو ہم اپنے دل کو بنائیں دوست۔ جس کا دل بن جاتا ہے اس کا ماحول بن جاتا ہے، اس کا گھر بن جاتا ہے، اس کا کاروبار بن جاتا ہے، اس کا خاندان بن جاتا ہے، اس کے دوست احباب بن جاتے ہیں، اس کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور جس کا دل خراب ہوتا ہے سارا کام خراب ہوتا ہے۔ بلکہ اگر ایک ایک فرد پر اس بات کو میری اپلائی کریں، ایک ایک فرد پر اگر حاکم کا دل بنا ہوگا، حاکم وقت کا دل بنا ہوگا تو امن اور شانتی اور سکون ہوگا۔ اگر کسی منصف اور جج کا دل بنا ہوا ہوگا تو اس کا قلم غلطی نہیں کرے گا، غلط فیصلہ نہیں لکھے گا، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا دل بنا ہوا ہے، وہ اپنے دل کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ لیکن دل بنا ہوا نہیں ہے، دل ڈرا ہوا ہے، دل بجھا ہوا ہے، دل کسی کا روب کھایا ہوا ہے، تو پھر جو نہیں سوچ سکتے وہ کچھ ہوگا، وہ کچھ ہوگا، ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کہا یہ لوگوں اگر میں شریعت کے خلاف کروں، باروب تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا روب تو بڑا مشہور تھا، تو کہا کہ اگر میں کچھ خلاف کروں تو تم کیا کرو گے؟ سب خاموش۔ ایک دیہاتی بڈھا اٹھا، اٹھنے کے بعد تلوار نکالی، کہا اس سے خبر لیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ اس امت میں ایسے افراد ہیں کہ اگر امیر المومنین عمر ابن خطاب اگر کچھ گڑبڑی کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج کسی حاکم کے بارے میں ذرا کہہ کے دکھاؤ، فوراً غدار وطن کا لیبل لگ جائے گا، کیونکہ بس ایک ہی وفادار ہے دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں، سب غدار ہے۔ اپنی من کی بات بھی مت کہو جی، اپنے دل کی بات بھی مت کہو، اپنے مطالبات بھی مت رکھو، مطالبات رکھو گے کچھ مانگو گے تو خبردار تو ملک کے مخالف۔ تو ہر آدمی اپنے دل کے بگاڑ کے اعلیٰ سیڑھی پر پہنچ چکا ہے۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ بچوں سے لے کر جوانوں سے لے کر بوڑھوں سے لے کر جی عورت تک گھر کا ہر فرد اپنے دل کی خبر لے اور اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرے۔ ترکی کے اندر سلطان مراد کر کے ایک حاکم گزرے، بھیس بدل کر سیر کرتے تھے، شہر کی دیکھتے تھے کہ کیا خبر، اپنے ساتھ ایک خادم لیا ہوا تھا، دیکھا ایک شخص سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا رے بھائی ایک شخص سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، ناک کے پاس انگلی لا کر دیکھا کہ سانس ہے کہ سانس تو ہے ختم، ایک شخص پڑا ہوا تم جا رہے ہو؟ تو نیئر ڈیئر یعنی قریب کے لوگ رہنے والے تھے محلے کے، کہا بہت خراب آدمی تھا، شراب پیتا تھا، بدکار عورتوں کے پاس جاتا تھا، مرنے دو۔
جہاں پاک ہوا. تو کہا کچھ بھی ہو حضور پاک ان کا امتی تھا نا, اٹھاؤ اس کو اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں. سلطان مراد نے بھی ہاتھ پیر پکڑے, ساتھی بھی لگے, ان کے گھر تک پہنچا دیا. جو محلے کے لوگ تھے وہ تو چلے گئے. سلطان مراد اور خادم ایک طرف کھڑا رہا, اور اب نے جب دیکھا کہ جنازہ گھر میں آیا ہے, بہت روئی. بیوی بہت روئی اور کہا میرے شوہر, میں گواہی دیتی ہوئی اس بات کی کہ تو اللہ کا ولی تھا. سلطان مراد نے یہ الفاظ سنے کہ ساری دنیا تو تھو تھو کر کے گئی, بڑی مشکل سے میرے کہنے پر ساتھ دیا, اٹھا کے یہاں لائے, اور چھوڑتے کے ساتھ ہی سب کے سب چلے گئے, اور عورت کہہ رہی ہے کہ تو اللہ کا ولی تھا. فوراً سلطان مراد نے پوچھا ایک نیک بخت خاتون, یہ بتاؤ کہ اس کے اندر کون سی بات ایسی تھی جس کی وجہ سے آپ اس کو ولی کہہ رہے ہیں؟ کہ اصل میں یہ میرا شوہر کوئی بہت مالدار آدمی نہیں تھا, یہ درمیانی درجے کا آدمی تھا. تو جب اس کے ہاتھ میں پیسے آتے تو یہ شراب خانے کی دکان پر جاتا اور وہاں سے شراب خریدتا, جہاں شراب بکتی وہاں سے شراب لے کر آتا اور باتھ روم میں آ کر نالی میں بہا دیتا اور کہتا پیارے اللہ, اتنے سارے لوگوں کے پیٹ میں جانے سے میں نے اس کو بچا لیا, اور اتنے لوگوں کو شراب پینے سے میں نے اللہ کے حضور پاک کی امتیوں کو, اللہ کے بندوں کو محفوظ کر دیا. اور کبھی کچھ پیسے ہوتے تو کسی بدکار عورت کے پاس جاتا اور ایک رات کے پیسے اس کو دیتا, اور وہی مصلی بچھا کے دروازے پر پوری رات نماز پڑھتا اور کہتا پیارے اللہ, ایک عورت کو آج رات میں نے گناہ سے بچا لیا, اور نہ جانے کتنے نوجوانوں کو بچا لیا کہ جب میں نے پوری رات بک کر لی تو یہاں آئے گا کون. دوستو, کئی مرتبہ دیکھنے والے کیسے ہوتے ہیں بظاہر, لیکن ان کے دل کیسے ہوتے ہیں. تو یہ آدمی اللہ کا ولی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے دوستو, ہم ظاہر میں کیسے بھی رہیں, لیکن ہم اپنے دل کو سنواریں, اپنے دل کو بنائیں, اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں. جی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں, بزرگان دین کے واقعات کو پڑھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیاب زندگی گزارنے کا جو گر ہمیں بتایا ہے, اچھے اخلاق, جی, سخاوت, شجاعت, کسی کی بھلائی, جی, کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی, کسی کو برے کاموں سے روکنا, یہ جو اخلاق حسنہ ہیں وہ ہم اپنے اندر, دل کے اندر پیدا کریں. آج اخلاق نام ہم نے کسی اور چیز کا رکھ لیا ہے. اچھے سے کپڑے پہن لیے, شوٹیڈ بوٹیڈ ہو گئے, اور کسی کو ہاتھ اٹھا کے سلام کرنے لگے, ہم کہتے ہیں بہت اچھے اخلاق. اخلاق کی ایک صفت ہے کہ اچھا بیہیو, اچھے انداز سے کسی کے سامنے پیش ہونا, اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ اخلاق کی ایک صفت ہے, لیکن اتنے ہی کو کل اخلاق نہیں کہا جا سکتا. لین دین, گفتگو, معاملات, جی, رہن سہن, یہ ساری کی ساری چیز دیکھنی پڑتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے فاسق و فاجر ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں, وعدہ خلافی کرنے والے ہیں, جس کا لیتے ہیں کبھی دیتے نہیں ہیں, لیکن وہ سلام کرنے میں سبحان اللہ ایک نمبر, مسکرانے میں ایک نمبر, ہیلو ہائی کرنے میں ایک نمبر. لیکن اس ہیلو ہائی کرنے سے, سلام کرنے سے, مسکرا کے ملنے سے سارے اخلاق کی تو ضمانت نہیں لی جا سکتی کہ اس کے سارے اخلاق اچھے. اس لیے اخلاق نام ہے دل کی کیفیت کا. ہم اپنے دل کی کیفیت کو اچھا کریں, دل کی کیفیت کو اچھا کریں. ہر وقت اس بات کا احساس رکھیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس بات کا احساس پیدا ہو جائے گا, خوف خدا, یہ بھی دل کی ایک صفت ہے, جی, جب یہ خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو آدمی تنہائی کے گناہ نہیں کرے گا. کوئی آدمی تنہائی میں کوئی گناہ کا موقع دے کہ یہ فلم دیکھ لو, یہ تصویر دیکھ لو, یہ شراب کی بوتلیں پی لو, کہ نہیں بھائی, کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ صفت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, سبحان اللہ, پھر جلوت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور خلوت بھی اچھی ہو جاتی ہے. پھر پبلک کے سامنے بھی بیٹھنے والا اچھا ہو جاتا ہے اور تنہائیوں میں رہنے والا بھی اچھا ہو جاتا ہے. آج تو لوگ کیمروں سے نہیں ڈر رہے, بلکہ کیمروں کو توڑ رہے ہیں. کیمرے توڑتے ہیں پھر جرم کرتے ہیں, جرت اتنی بڑھ گئی. لیکن جب انسان کے دل میں اس بات کا کیمرہ فٹ ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے,
اس بات کا احساس پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں انڈر واچ ہوں، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے، تو اللہ کی نظر میں ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے پھر ہاتھ غلطی نہیں کرتے، پھر قدم غلطی نہیں کرتے، پھر نگاہ خطا نہیں کرتی، پھر کان خطا نہیں کرتے، پھر سوچ خطا نہیں کرتی، جی پھر ساری کی ساری چیزیں آٹومیٹک اچھی ہو جاتی. تو ہم یہ چیز اللہ سے مانگیں اور اس کے لیے محنت کریں. اب یہ دل کے اخلاق جو ہیں، یہ دل ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو طے کریں، ہم سب کے سب اس بات کو طے کریں، ہمیں اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے. جی اس بات کو طے کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ایک کاغذ تیار کریں، لکھیں کہ میرے اندر کمی ہے کیا. تو کچھ باتیں تو خود سمجھ میں آئی لیکن کچھ باتیں خود سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کئی مرتبہ آدمی کوئی مضمون لکھتا ہے تو وہ اس کا کریکشن اچھی طرح نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کو دکھانا پڑتا ہے، پروف ریڈنگ دوسرا کرتا ہے، جی وہ اس کو اچھی طرح سے اس کی پروف ریڈنگ کر کے اس میں غلطی پن آؤٹ کرتا ہے. تو اسی طرح سے آپ اچھے دوست بنائیں، کسی کو اچھا دوست بنائیں اور کہ بھائی آپ میرے خیر خواہ ہیں، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، میرے اندر کوئی بھی کمی آئے نا تو آپ مجھے ضرور بتائیں، اس لیے کہ میں جو کچھ کروں گا اس کو اپنی خوبی سمجھوں گا، لیکن آپ جب اس پہ نظر رکھیں گے تو آپ مجھے بتائیں گے ڈیٹیکٹ کر کے کہ نہیں، جس کو آپ نے خوبی سمجھا یہ خوبی نہیں، یہ تو عیب ہے. آج کل تو عیب کو بھی ہنر سمجھنے لگے ہیں نا. ارے بھی جینس کی پینٹ پہنتے ہیں اور پھٹی بھی پہنتے ہیں تو پھٹا ہوا ہونا تو عیب ہے نا، لیکن آج کیا ہے؟ ہنر ہے. آج پھٹی ہوئی جینس پہنتے ہیں تو اس کو ہنر سمجھا جاتا ہے، اس کو خوبی سمجھا جاتا ہے. تو یہ دور تو وہ ہے جس میں عیب کو خوبی بنا دیا گیا ہے. کسی کا گھٹنے میں پھٹا ہوا ہے، کسی کا اوپر پھٹا ہوا ہے، کسی کا پیچھے پھٹا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیر. تو کئی مرتبہ ہم بہت ساری ایسی عادتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس کو ہم ہنر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا ہے عیب، حالانکہ وہ ہوتا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پہ تشریف لے گئے. ان کی والدہ بھی تھی. اب اس زمانے کی بات ہے جب دیہاتی لوگ اونٹ گاڑی والے وہ اس زمانے میں ٹیکسی کے طور پر قافلے کو لے کے جاتے تھے، اور موٹر والے سے یا کسی اونٹ والے سے بات کی تھی، کوئی معاملہ کیا تھا غالباً موٹر والے سے. وہ بہت تاخیر سے آیا، بہت تاخیر سے آیا. احرام پہنے ہوئے تھے، حج کی حالت، حج کے ایام. اب جیسے وہ آئے تو حضرت مولانا علی میاں صاحب اس پر ذرا خفا ہو گئے. جب خفا ہو گئے پھر گاڑی میں بیٹھ گئے. تو والدہ نے کہا علی میاں کیا آپ کے خفا ہونے سے سفر کامیاب ہو جائے گا؟ بس اتنا سننا تھا، فوراً ٹھٹک گئے. ہائے احرام کیا تو میں نے کیا، مجھ سے کیا بے وقوفی ہوئی، میں نے کیا غلطی کی؟ کیا آپ جو غصہ ہوئے ہیں، آپ نے جس کو تیز بولا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ جب فائدہ نہیں ہونے والا تو کیوں اپنے اخلاق خراب کیا ہے؟ والدہ نے بیٹے کی اصلاح کی. اللہ اکبر کبیر. اب کئی مرتبہ ہم گاڑی لے کر جا رہے ہیں، اب کوئی آدمی غفلت کا دور ہے، فون میں لگا ہوا ہے، کوئی ایمرجنسی کال تھی، کچھ بھی تھا، وہ بہرحال فون لگنے لگا. حالانکہ اگر فون سننا تھا تو وہ ہینڈ فری کر کے سنتا. جی اب اس نے کان میں یہاں دبا رکھا ہے اور توجہ فون کی طرف ہے، آپ پیچھے سے آپ ہارن دے رہے ہیں، آپ کو بھی ایمرجنسی، آپ نہیں جا. اب اس کو سائڈ میں، آپ کی تھوڑی سی سائڈ ملی اور اس کی نظر آپ پہ گئی تو آپ نے اس کو یوں غصے میں دیکھا. تو اب بتائیے یوں غصے میں دیکھنے سے اس کی اصلاح ہو گئی؟ بلکہ یوں غصے میں دیکھنے سے اس پگڑی کے ساتھ، اس چہرے کے ساتھ، اس سنت کے ساتھ اور بدنام ہو گئے. اس نے دل میں نفرت بٹھا لیا. کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ میں کسی مریض سے بات کر رہا ہوں، میں کسی ایمرجنسی کال میں ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے تو اپنے اس چہرے سے اپنے اسلام کو برا کہلوا لیا نا. اب ہم جیسے چہرے والے جب اس کے سامنے آئیں گے وہ اسی نظر سے دیکھا کہ یہ سب ایسے ہی ہوتے. تو کئی مرتبہ ہم کچھ حرکتیں ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو خوبی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کوئی بیٹھنے والا یا ہمارا کوئی دوست یا ہمارا کوئی بڑا وہ تربیت کرتا ہے کہ نہیں، یہ بیہیو جو آپ نے کیا، یہ جو برتاؤ آپ نے کیا، یہ اچھا نہیں.
اس لیے اپنے کسی دوست کو اپنے اوپر نگراں مقرر کر لیں، اور یہ دوست کھانے پینے کے دوست نہ ہوں۔ آج کل کھانے پینے کے دوست ملے، کہ کہاں جا رہے ہیں، کہ دوست کے ساتھ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، وہ چائنیز کھانے جا رہے ہیں۔ تو کھانے پینے کی دوستی نہیں، اصلاح کی دوستی، آخرت کی دوستی، آخرت کا نفع۔ عجیب بات ہے، یہ دور ایسا دور ہے کہ اس دور میں لوگ باجماعت گناہ کر رہے ہیں، اجتماعی گناہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی فون دیکھ رہا ہے اور اس میں غلط تصویر دیکھ رہا ہے، تو وہ اکیلا نہیں دیکھ رہا بلکہ کئی اور دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ، تو یہ باجماعت گناہ ہوا نا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پہلے آدمی اکیلا گناہ کرتا تھا، چھپ کے کرتا تھا، اب مجموعے میں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جرأت کتنی بڑھ گئی۔ اور پھر ہم اوپر سے یہ توقع کر رہے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے۔ خاک اللہ کی رحمت آئے گی جب ہم خود اللہ کو بھول بیٹھے ہیں جی، تو پھر ادھر سے کیسے، کہاں سے فیصلے آئیں گے؟ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کے لیے ایک کام یہ کریں کہ ہم ایک فہرست تیار کریں اور جو کچھ عیوب سمجھ میں آئیں ان کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد ان کو اللہ والوں سے مل کر جی، روح کی بیماری اور ان کے علاج، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو حضرت شاہ اللہ صاحب حدوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جل خلفاء میں سے تھے، اس میں سے دیکھیں انہوں نے کیا اس کا علاج بتلایا۔ کسی پہ صدقہ دینے کو کہا اور کسی میں کسی برتاؤ تبدیل کرنے کو کہا۔ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اندازہ ہوگا، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں کہ ارے اللہ میرے اندر یہ کمی ہے، اللہ میرے اندر یہ مرض ہے، آپ میری اصلاح فرما دیجیے۔ تو ایک تو یہ کہ لسٹ بنا کے ہم ان کو کتابوں میں دیکھیں اور اللہ والوں سے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا۔ اور دوسرا یہ کہ نیک صالح طبیعت کے دوست کو اپنا دوست بنا لیں اور اس کو یہ کہیں کہ دیکھو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جب میں کوئی غلطی کروں تو آپ مناسب موقع پر احسن طریقے سے میری تربیت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سب کے سامنے کہ اے بیوقوف ہے کیا، ایسا کہو گے تو پھر میرا نفس بڑا خطرناک ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تم سے بھی دشمنی کر بیٹھوں۔ اس لیے آپ اس موقع پہ نہیں، مناسب موقع پر احسن طریقے سے بتائیں۔ اور احسن طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ دوستی بھی باقی رکھیں اور کہیں کہ دیکھو دوست، ہر بات آپ کی بڑی اچھی لگتی، لیکن ایک بات جو ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ یہ جو آپ کی عادت ہے نا کہ سب کے سامنے منہ پر ایک دم سے جواب دے دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بس اس کی اصلاح کرو، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ تو پہلے اس کی تعریف، اور تعریف کے بعد جب آپ نے اس کو خوش کر دیا اس کے بعد اصلاح، احسن طریقے سے اور مناسب موقع پر احسن طریقے سے وہ بات کی۔ کئی مرتبہ ہم احسن طریقے سے تو بات کہتے ہیں لیکن موقع مناسب نہیں ہوتا، کئی مرتبہ موقع مناسب ہوتا ہے لیکن بات کہنے کا انداز اتنا جارحانہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا تھی بات۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، ایک نیک خاتون تھی، اس کے شوہر کو اللہ پاک نے کھلی روزی عطا فرمائی تھی۔ اس کا مکان کچھ ایسی جگہ پر تھا دیہات میں کہ انٹیریئر سے اندر سے جو دیہات پڑتے تھے وہاں سے ایک راستہ اس کے دروازے کے سامنے سے آتا تھا اور یوں کر کے گھومتا تھا پھر شہر کو جاتا تھا۔ تو دیہات کے لوگ اس کے گھر کے پاس میں آ کر کھڑے ہوتے تھے، شہر کی بس آتی تھی اور یہیں سے سواریوں کو، پیسنجروں کو لے کے گھوم جاتی تھی۔ تو اندر کے جنگل کے لوگ، دیہات کے لوگ یہاں آ کے اس کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس نوجوان خاتون نے اپنے شوہر کو کہا اللہ پاک نے آپ کو کھلی روزی عطا فرمائی ہے، تو اگر آپ یہ آنے والے مسافروں کو کوئی شیڈ بنا دیں، ایسا شیڈ بنا دیں کہ وہ اس کے اندر آرام سے بیٹھا کریں، وہاں کچھ پانی کا برتن مٹکا وغیرہ بھی رکھ دیں، تو کتنے لوگوں کی دعائیں ملیں گی، راحت ملے گی۔ یہ حضور کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ شوہر کو بات پسند آ گئی تو اس نے ایک شیڈ بنا دیا، شیلٹر بنا دیا، وہاں مسافر بیٹھنے لگے، سب کو بڑا اچھا لگا۔ اب اس کا دل اتنا خوش ہوا کہ میرے شوہر نے میری بات مانی اور کتنی نیکیاں ان کو ملے گی، اور چونکہ میں ذریعہ بنی اس کے بنوانے کا، میں نے اپنے شوہر کی توجہ اس طرف متوجہ کی تو مجھے بھی اس کی نیکی ملے گی۔ بڑی خوش ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے یہ کہا کہ کئی مرتبہ جو آخری بس ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور مسافر یہاں رہ جاتے ہیں، اب وہ باہر واپس نہیں جا سکتے، ان کو رکنا پڑتا ہے۔
تو اگر ایسے لوگوں کے لیے ہم کچھ کھانے کا بھی انتظام کر دیں تو اللہ پاک کا دیا ہوا، تو اللہ پاک کا ہمارے پاس دیا ہوا تو بہت کچھ ہے، تو اگر ہم ان پہ کچھ خرچ کر دیں، اکا دکا کوئی مسافر رہتا ہے اس پہ خرچ کر دیں تو کوئی کمی تو نہیں آئے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ اضافہ ہی ہوگا۔ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ اب شوہر کے جو دوست تھے وہ ہوتے ہیں کچھ حد سے زیادہ خیر خواہ، انہوں نے کہا یہ جو تمہاری بیوی ہے نا یہ تمہیں کنگال کر کے چھوڑے گی، یہ تو دیہاتی لوگ تو ہوتے ہی ہیں لیٹ لطیف، یہ تو آتے اس لیے تاکہ بس پہلے سے چلی جائے اور تیرا پھر کھانا کھائیں رات کو، یہ تو تجھے کنگال کر دیں گے۔ یہ کیا تو اپنی بیوی کی بات میں آ کر جو وہ کہتی ہے وہ کرنے لگا ہے۔ کچھ بات اس کو سمجھ میں آ گئی، اس نے وہ شیلٹر بھی ختم کر دیا اور کھانے پینے کا نظام بھی ختم کر دیا۔ بیوی کو پتا چلا کہ میرے شوہر کے کسی نے کان بھر دیے ہیں اور اسی طرح سے اس نے نظام درم برم کر دیا ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہی، موقع کے انتظار میں رہی، یہاں تک کہ اپنے چہرے سے بھی اظہار نہیں ہونے دیا کہ میں اس کام سے ناراض ہوں۔ کچھ مایوسی تھی۔ شوہر نے کہا پیاری کیا بات ہے، کچھ مایوسی ہو تم، کچھ کہو۔ اس نے وہ بات نہیں کہی، اس نے کہا کہ بس گھر کی چہار دیواری میں رہتے رہتے تھوڑی سی اوب سی گئی ہوں، دل چاہتا ہے کچھ آؤٹنگ کے لیے۔ کہا تم نے پہلے سے کیوں نہیں کہا؟ اس نے گاڑی اٹھائی، گاڑی میں بٹھایا اور وہ اپنے فارم پہ جنگل میں کھیتوں میں چلا گیا۔ اب وہاں بہت سارے مزدور کام کر رہے تھے، اس نے اپنی بیوی کو ایک طرف چھوڑا اور وہ مزدوروں کو لے کر ایک کھیت پہ دوسرے کھیت پہ معائنہ کرنے نکل گیا۔ ادھر ٹویل چل رہا تھا، کنویں کے اندر موٹر ڈالا ہوا تھا، ٹویل چل رہا تھا اور پانی بہ رہا تھا۔ یہ کنویں کے اندر مین پہ کنارے پہ بیٹھ کر دیکھتے رہی کچھ۔ اب شوہر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ چلو جانو نیک وقت چلتے ہیں، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا ٹھہر ابھی چلتی ہوں۔ اس نے کہا بھائی چلو کافی دیر ہو گئی۔ اس نے کہا ابھی چلتی ہوں۔ شوہر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جو کچھ یہ دیکھ رہی تو اس نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ تم دیکھ کیا رہی ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنی دیر سے موٹر پانی پمپ کر رہا ہے، باہر پھینک رہا ہے اور یہ پانی ختم نہیں ہو رہا۔ کہ اللہ کی بندی، ہم نے تو سنا تھا کہ عورت جو ہے کم عقل ہوتی ہے، لیکن آج پہلی بار پتہ چلا کہ اتنی کم عقل ہوتی ہے۔ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کنویں کا پانی بھی کبھی ختم ہوتا ہے؟ کہ سچ کہہ رہے ہو کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا؟ کہ نہیں کنویں کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، نکلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نیچے سے دوبارہ عطا فرماتے رہتے ہیں۔ کہ سچی بات ہے؟ ہو پھر تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، جب کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا، آپ اس پر گواہ ہیں کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو چند مسافروں کو کبھی کبھی کھانا کھلانے پر اس بات کی فکر کیوں لگے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے گی؟ اور جو ہمارے گھر کے سامنے ایک مسافر خانہ کا بنا تھا، آنے والے مسافروں کے لیے ایک شیلٹر بنایا تھا آپ نے، کتنے لوگ بیٹھتے تھے، کتنی عورتیں آتی تھیں اور ایک طرف پردے میں ایک کنارے پہ ہو کر اپنے بچوں کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی تھی، ان کی عزت بھی رہ جاتی تھی، بچے کو دودھ بھی مل جاتا تھا، بھوک بھی ختم ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی ہفتے مہینے میں کوئی مسافر بس سے چوک جاتا تھا، رہ جاتا تھا، پڑھ کے سو جاتا تھا، اس کو ہم کھانا بھیج دیتے تھے۔ لیکن آپ کے دوستوں نے آپ کو ورغلایا اور کہا کہ یہ عورت آپ کا بیڑا غرق کر دے گی اور خزانہ تمہارا ختم کر دے گی۔ تو جب یہ پانی اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے اور یہ خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا، تو پیسے خرچ کرنے سے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ شوہر نے سر پکڑا اور کہا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھی مثال سے، بہت اچھے انداز سے تم نے سمجھایا، آج جاتا ہوں اور آج ہی اس کو دوبارہ کھڑا کرواتا ہوں اور پہلے سے زیادہ اچھا انتظام کرواتا ہوں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اچھی بات مناسب موقع پر اچھے انداز سے اگر کہی جائے، ہر ایک کا دل قبول کرتا ہے، ہر ایک کا دل قبول کرتا ہے۔ یہ جو شوہر اور بیوی کے جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ کئی مرتبہ دونوں اچھی بات کہتے ہیں، لیکن اچھی بات کا نہ انداز اچھا ہوتا ہے نہ موقع اچھا ہوتا ہے۔ مثلا معصوم بچے ہیں، اب ان کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا تو بچوں کی ماں یہ سمجھتی ہے میرے معصوم بچے جن کی تربیت میرے ذمہ ہیں، جب میں ان کو ڈانٹتی ہوں تو ڈانٹنا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ بچے شرارت سے باز آئیں، اپنا کام کریں، تو میری ڈانٹ ان کے اوپر ایک اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ان بچوں کے ابو ان کے سامنے مجھے ڈانٹیں گے تو بچوں کے سامنے تو میری ویلیو گر گئی نا جی۔ تو اب بچے آگے کہیں گے کہ آپ تم ہمیں ڈانٹتے ہو، آج ہم ابو سے تمہیں ڈٹوائیں گے۔
تو ماں کا اثر ختم ہو جاتا ہے بچوں کے سامنے شوہر کے ڈانٹنے کی وجہ سے. لہذا کوئی بھی بات کہنی ہو کہ ادھر آؤ، دوسرے کمرے میں جا کر وہاں بات کرو، اس انداز سے بات کرو کہ بچوں کو کانوں کان خبر نہ ہو. تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. لیکن نہیں سوچتا میں تو حق کہتا ہوں اور بالکل صاف کہتا ہوں، چاہے کسی کو کیسی بھی لگے. نہیں، حق صاف کہنا چاہیے، لیکن کسی کو کیسی بھی لگے کیا مطلب اس کا؟ یاد رکھیں دوست، کوئی بات اخلاص سے کہی جائے، اچھے انداز سے کہی جائے، مناسب وقت پہ کہی جائے، خدا کی قسم اثر کیے بغیر نہیں رہتی. کوئی بھی بات اچھے انداز سے کہی جائے، اخلاص سے کہی جائے، مناسب وقت پر کہی جائے، اس بات کا اثر ضرور ہوتا ہے. اور بہت سے کہتے ہیں نا، میں کسی کو حق بات کہتا ہوں تو وہ جل کر رہ جاتے ہیں. بھئی آپ کے کہنے کا انداز ہی جل کر رہنا ہے تو پھر جلیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ آپ چاہتے ہی ہیں. پھر کہتے ہیں بھائی میں یوں ہی برا ہوں، میں جس کے سامنے کہتا ہوں میں حق کہتا ہوں اس لیے میں برا ہوں. تو کیا حق کہنے والے برے ہوتے ہیں؟ یوں کہو حق تو تم کہتے ہو لیکن حق کو حق انداز سے نہیں کہتے، اس لیے تم برے ہو. ورنہ جب آپ حق کہنے والے ہو تو آپ تو امت کے خیرخواہ ہوئے. جی تو خیرخواہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی عزت بنا کے رکھے. آپ نے اپنی عزت کو کیوں کھو دیا؟ تو کئی مرتبہ میاں بیوی صحیح بات کہتے ہیں لیکن مناسب وقت پہ نہیں کہتے، مناسب انداز سے نہیں کہتے. بات صحیح ہوتی ہے، نتیجہ اس کا جو ہے الٹے انداز سے نکلتا ہے. تو اس کا خاص خیال رکھیں. تو ہم اپنے دل کی خبر لیں، اور دل کے لیے جتنے اندر ہمارے دل کے اندر بیماریاں ہیں ان کی لسٹ بنائیں، ان کی اصلاح لیں، اللہ والوں سے کتابیں پڑھیں، اور اسی طرح اپنے اوپر متعین کریں ایسے نیک صالح طبیعت والے دوستوں کو کہ جو ہمارے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کے اندر کیا گڑبڑی، آپ کے اندر کیا خامی. اور دو مل کر جوڑی بنا لے کے دیکھو آپ کے اندر کوئی کمی ہوگی تو میں بتاؤں گا، میرے اندر کوئی کمی ہوگی تو آپ بتائیں. حج میں جاتے ہیں، کتنا اچھا موقع ہوتا ہے تربیت کا. وہاں کہنا چاہیے بھائی دیکھو دو کی جوڑی ساتھ ساتھ چلے، بس میں ساتھ میں بیٹھیں گے، ساتھ میں اتریں گے، ساتھ میں بیٹھیں گے، خیمے میں جہاں خیمہ ہوگا وہاں ساتھ میں آرام کریں گے، تاکہ ایک دوسرے کے اعمال کی نگرانی بھی ہو سکے، ایک دوسرے کے اوپر نظر بھی رکھی جا سکے، اور کوئی کچھ مس بہیو کر رہا ہو تو فوراً دوسرا اس کو سنبھال لے. تو جھگڑا ہی نہیں ہوگا، نہ خیمے میں جھگڑا ہوگا نہ بس میں جھگڑا ہوگا. جی جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آدمی اپنے اوپر کسی کو مقرر نہیں کرتا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، پھر شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر دو کی جوڑی بن جائے، جماعت میں چلتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دو ساتھی کی جوڑی بناؤ، سیکھنا سکھانا رکھو، سننا سنانا رکھو، تو کتنی بہترین تربیت، کتنی بہترین ترتیب ہوتی ہے. اور جہاں جوڑی نہیں ہوتی تو پھر شیطان اس کی جوڑی بن جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ میں کسی نہ کسی نگراں کو ضرور رکھنا چاہیے. جو آدمی اپنا نگراں کسی کو نہ بنائے، اپنا مربی کسی کو نہ بنائے، اپنا تعلق کسی کے ساتھ اصلاحی نہ رکھے، یاد رکھیں اس کے ساتھ میں شیطان کا تعلق ہوتا ہے، وہ شیطان کا مرید ہوتا ہے. جیسے اونٹ جس کی ناک میں نکیل نہ پڑی ہو، شتر بے مہار جس کو فارسی میں کہتے ہیں، بغیر لگام کا اونٹ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں وہ کدھر کو چل پڑے. تو اسی طرح جو آدمی اپنی لگام کسی کے ہاتھ میں دے کے نہیں رکھتا، اپنے اوپر کسی کو نگراں نہیں بناتا، وہ نہ جانے کس طرف چلا جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں اس کا. اس لیے مدارس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں تو استاد کو نگراں بنائیں. استاد جی آپ کتابیں تو پڑھائیں گے لیکن میرے بچے کے اخلاق پر نگراں رہیں. جس کمرے میں بچہ رہے اس کمرے کے اندر جو ذمہ دار ہیں اس کو نگراں بنائیں اور کہیں ذرا ہمارے منع کا خیال رکھنا آپ. اور جس کو ذمہ دار بنایا اس کو بھی چاہیے کہ جب مجھے ذمہ دار بنایا ہے کہ میں ایسا بد اخلاق بد کردار نہ رہوں کہ وہ تو سدھرائے بچہ ہے، وہ تو ایسا نیک ماں باپ کا بچہ ہے کہ ماں باپ نے مجھے نیک سمجھا، جب میں خود برا ہوں گا تو وہ اس پہ کیا اثر پڑے گا. غرض یہ کہ دوستو معاشرہ بنتا ہے فرد سے، اور فرد بنتا ہے اپنے اخلاق سے، اور اخلاق نام ہے دل کی کیفیت کا. اخلاق نام ہے دل کی کیفیت کا. تو دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. آج کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھانا نہیں کھا سکتے، ڈر لگتا ہے روک، اس لیے کہ وہ آتے ہی بھاری بھر کے موقع گھر میں. کئی مرتبہ بچی باپ کے سامنے اپنی تکلیف کہہ نہیں سکتی. کیوں؟
اس لیے کہ باپ ایسا شیر کی طرح گھر میں رہتا ہے، تو اگر وہ کچھ کہے گی تو اسی پہ برس پڑے گا۔ تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنا بہیو اس طرح کا رکھے اور اپنے اندر اتنی لچک رکھے بچوں کو کہ بیٹا دیکھو تم میرے آنکھوں کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرا دل کا سکون ہو، اس لیے پیارے بچوں کوئی بھی تکلیف ہو ہمیں ضرور بتائیں۔ گھر کے باہر تمہیں کوئی پریشان کر رہا ہے، کوئی بد اخلاقی کا برتاؤ کر رہا ہے تمہارے ساتھ میں، ہمیں ضرور بتائیں، ہمیں ضرور بتائیں۔ پھر وہاں بچوں سے یہ بھی نہ کہ ہمیں ضرور بتائیں کہ ٹانگ چیر دیں گے، اس کو اٹھا کے پٹک دیں گے، وہ سوچیں گے کہ یہ تو پٹک دیں گے تو پھر کیا ہوگا تو پھر وہاں اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو کہ دیکھو بیٹا آپ بھی میرے بچے جیسے ہو، آپ بھی کسی باپ اور ماں کی اولاد ہو، یہ بیٹا میں کیا شکایت سن رہا ہوں تمہارے بارے میں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیا تمہارے امی ابا تمہیں کچھ سکھاتے نہیں ہیں؟ سکھاتے ضرور ہوں گے لیکن تم سیکھتے نہیں ہو۔ دیکھو پہلی مرتبہ یہ شکایت مجھے ملی ہے، آئندہ یہ شکایت مجھے نہیں ملنی چاہیے۔ اب جب آپ نے اس اچھے انداز سے مہذب انداز سے اس کو تھریٹ دی، دھمکی دے دی، تو بہرحال وہ بھی تو پھر اپنے اندر دل رکھنے والا ہے، سمجھ رکھنے والا ہے، اور وہ بھی تو ایک بچہ ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، اس کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی دھمکی اس کے سدھرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو بہرحال اپنے گھر کے اندر اتنی لچک رکھنی چاہیے، یہ بھی نہیں آدمی اتنا بھاری بھرکم بن کے رہے کہ وہ جو ہے بچوں کی ماں بھی نہ کہہ سکے اور بچے خود اپنی تکلیف نہ کہہ سکیں، ایسا نہیں، بالکل درمیانی انداز سے اپنے گھر میں رہے آدمی، اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، کھانا کھانے کے وقت بچوں کو لے کر بیٹھے، امی کو لے کر بیٹھے، مسکرانے کی کچھ بات کہے، کوئی لطیفہ سنائے، کوئی تجربے کی بات کہے، بچوں سے پوچھے، ان کو اتنا فریڈم، اتنی آزادی تو ان کو ہونی چاہیے کہ ان کے دل میں اگر کوئی بات چل رہی ہے تو وہ اظہار کر سکے ہمارے سامنے۔ پھر ایک ایک بچے کو تنہائی میں اپنے اپنے طور پر اس طرح سے پیار محبت دے کہ ہر بچے کو یہ لگے کہ ابو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، اور وہ جو افراد ہوتے ہیں ان کے جو دل ہوتے ہیں ان کی کیفیات کا نام جو ہے ان کے دل کا بننا اور بگڑنا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کی کیفیات کو سنوار کے رکھیں، دل کی کیفیات کو اچھا کر کے رکھیں، اپنے دل کو بنا کے رکھیں، تو انشاءاللہ معاشرہ بہترین وجود میں آئے گا۔ اس پر ہم تمام کو فکر کرنی چاہیے۔ لہذا جو شوہر ہیں، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر میں بیٹھیں اور دیکھو باہر کے حالات، اخبار اٹھا کے دیکھیں، نیوز میں دیکھیں، اتنی بری بری خبریں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ الامان والحفیظ ہے۔ حالات بہت نازک ہیں دوست، حالات بہت پوری دنیا کے حالات نازک ہیں۔ اگر ہم اپنی مصروفیتوں میں وقت نکال کر اور اپنی توجہ اللہ کی طرف نہیں کریں گے، عبادات کو ٹھیک سے درست نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کو درست نہیں کریں گے، اپنی فیملی کو اور بچوں کو لے کے نہیں بیٹھیں گے، تو دیکھو دوستو حالات قابو نکل چکے، کوئی کسی کی ماننے والا نہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، اور اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک سارا نظام درم برم ہو چکا ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو مائنس کر کے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، لوگ بگڑ گئے، لوگ کسی کی نہیں سن رہے، بھائی ہم کتنے بگڑے، ہم اس رب کی کتنی سن رہے ہیں، کتنی مان رہے ہیں، ہم بھی تو ذرا غور کریں۔ گھنٹوں اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے سنیں گے آپ لوگوں کو، لوگ بگڑ گئے، دیش بگڑ گیا جی، حکام بگڑ گئے ہیں، لیکن ہمارا دین تو کچھ اور کہہ رہا ہے جی، اعمالکم اعمالکم، جو تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکام ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکام ہوں گے۔ تو حکام کو اچھا کرنا تو ہمارے اعمال کی ہمارے اختیار میں ہے، اللہ پاک نے دیا ہے، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، ہمارے حکام ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے ہم کسی اور پر دوش نہ دیں، اپنے دل پر نظر کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے دل پر محنت کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا گھر سنورے گا، ہمارا آنگن سنورے گا، ہمارا محلہ سنورے گا، ہمارا شہر سنورے گا، اور ہمارا ملک سنورے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ تو اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ہر آدمی اپنے دل کی خبر لے، اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اور اپنا دائرہ اثر یعنی بیوی، بچے، اپنا گھر، اس کے بعد جو نیئر ڈیئر ہیں۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھتیجوں کو ٹھیک کریں گے
تو فوراً وہ کہیں گے اپنے بچوں کو تو کہتے نہیں اور ہمیں ڈانٹتے ہیں. جی سب سے پہلے اپنی ذات سے کام شروع کریں. اگر میں قرآن پاک نہیں پڑھتا تو مجھے جب میں اپنی بیوی کو کہوں گا کہ بھائی تم قرآن پاک نہیں پڑھتی, ہاں تمہیں تو کبھی دیکھا نہیں, الفاظ نہیں نکلیں گے زبان سے بیوی کو یہ کہنے کے لیے کہ تم قرآن پاک پڑھو. اگر میں تلاوت نہیں کروں گا تو اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکوں کہ قرآن پاک پڑھو, اس لیے کہ وہ بھی تو جانتے ہیں. آج حال یہ ہے بات سگریٹ پی رہا ہے اور بچہ دیکھا اے تیرے منہ میں سے دھواں نکل رہا ہے, تو ابو کے منہ سے کیا نکل رہا ہے, اسے مشک نکل رہا ہے. تو بے عمل آدمی کی نصیحت کارگر نہیں ہوا کرتی. آج کل بے عملوں کی بھیڑ ہے, دوسروں کو تو کہہ رہے ہیں لیکن خود عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. وہ واقعہ مشہور ہے نا, ایک عورت آئی تھی ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک بزرگ کے پاس اور کہا حضرت میرا بچہ بہت میٹھا کھاتا ہے, گڑ کھاتا ہے, یا آج کل کی زبان میں یوں کہو کہ چاکلیٹ بہت کھاتا ہے, تو حضرت اس کو کوئی نصیحت کر دیں. کہا آپ ایسا کریں 3 دن کے بعد آئیے. وہ چلی گئی. اس نے سوچا کوئی تعویذ وہ بنائیں گے, راتوں کو دعا کریں گے, اس پر دم کریں گے, 3 دن کے بعد وہ تعویذ دیں گے. تو پھر وہ لے کر آئی تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, بیٹا مننے میٹھا مت کھایا کرو, زیادہ میٹھا مت کھایا کرو, اس کا بہت نقصان ہے, جاؤ مائی لے کے جاؤ. تو کہا آپ کوئی تعویذ کوئی چیز؟ کہا کچھ نہیں, بس میں نے کہہ دیا نا, لے کے جاؤ. کہ یہ بات تو تم اس دن بھی کہہ سکتے تھے, 3 دن کے بعد مجھے آپ نے دھکا کھلایا. کہا بہن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں خود زیادہ میٹھا کھاتا تھا, تو میں نے سوچا میں اس معصوم بچے کو کیا نصیحت کروں گا جب میں خود اتنا بڑا ہو کر بدعملی کر رہا ہوں, یعنی برا کام کر رہا ہوں, بری عادت کا شکار ہوں صحت کے اعتبار سے. تو میں نے پابندی کی, میں نے چھوڑ دیا. اب میں نے کہا ہے مجھے اللہ کی راہ سے امید ہے, کیونکہ میں نے خود پہلے اس پر عمل کیا, اور جو آدمی خود عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کی نصیحت میں تاثیر اللہ رکھ دیتے ہیں, اس کی بات میں تاثیر رکھ دیتے ہیں, اور امید چھوڑ دے گا. تو عمل کی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے ہم عمل کرنے والے بنے, ہم خود عمل کریں. اللہ سے خوب مانگے پیارے اللہ میں کب تک بے عمل رہوں گا, کب تک میں غفلت کے ساتھ زندگی گزاروں گا, رب کریم مجھے عمل والی زندگی عطا فرما دیجیے. اور جب عمل والی زندگی ہوگی تو انشاءاللہ جدھر نظر اٹھاؤ گے جدھر جی مخاطب ہوں گے تو انشاءاللہ سب کے دل پہ اثر ہوگا. دہلی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ رہتے تھے. 40 دن تک ایک گوشے میں رہے, عبادت کرتے رہے, ذکر و اذکار کرتے رہے, اور جب اٹھ کے چلے تو ایک کتے پہ پہلی نظر پڑی. جیسی پہلی نظر پڑی تو اس کی حالت بدل گئی, اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کتا کتوں کی دنیا کا شیخ بن گیا. جدھر کو وہ چلتا تھا سارے کتے اس کے پیچھے, جہاں بیٹھتا تھا سارے کے سارے اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. ایک اللہ والے کی پہلی نظر جی عمل کر کے اٹھے, پہلی نظر عمل سے مراد یہ تعویذ گنڈے والا عمل نہیں جی, اللہ کی محبت میں بیٹھے, قرآن پاک کی تلاوت کی, ذکر و اذکار کیا, اللہ سے مناجاتیں کی, اللہ کو منایا, اللہ کے ساتھ اپنے دل کو استوار کیا جی. اب اس کیفیت کے ساتھ جب 40 دن کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے چلے, کتے پہ نظر پڑی تو کتے کی حالت بدل گئی جی. تو جب ان اللہ والوں کی نظر بندوں پہ پڑتی ہوگی تو کیا ان کے دل میں ہلچل نہیں مچتی ہوگی؟ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ذمہ دار تھے, سرپرست تھے. غالباً زندگی کا آخری سفر تھا, آخری عمر کا, نحیف ہو چکے تھے بہت. دیوبند تشریف لائے, جمعہ کا دن تھا. شہر کے لوگوں نے کہا کہ حضرت نوجوان جمع ہوئے کہ حضرت کوئی بیان فرمائے. کہا اتنے سارے علماء کی بستی میں آپ رہتے ہو, یہ لوگ جو نصیحت کرتے ہیں درس دیتے ہیں اسی کو سن لیا کرو, انشاءاللہ نفع ہوگا. میں بوڑھا آدمی, کمزور آدمی. نوجوان اصرار کرتے رہے, عذر کرتے رہے, انکار کرتے رہے. جب بہت اصرار کر لیا تو کسی نے کہا یار جب نہیں مانتے تو نہیں صحیح, چھوڑو. اور اگر یہ بیان بھی کریں گے تو کیا کریں گے, یہی کہیں گے نماز پڑھو, تو نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں پہلے سے. یہ بات کسی نے حضرت کے کان میں کہہ دی کہ حضرت سنا کہ کیا کہ لوگ کیسا کہہ کر گئے, کہ کیا کہہ کر گئے, کہ یوں کہہ رہے ارے جب ان کو بیان نہیں کرنا تو چھوڑو ان کی مرضی پر, اور اگر یہ بیان کریں گے بھی تو یہی کہیں گے نا کہ نماز پڑھو, تو یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. اچھا, گویا اگر میں نماز کی بات کہوں
تو کیا نماز کی بات نہیں کہنی چاہیے؟ کیا نماز کا تذکرہ آپ لوگوں نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے؟ اس کو اتنا عام سمجھ لیا ہے؟ اس کو ایک ہلکی پھلکی بات سمجھ لیا ہے؟ کہا لوگوں سے کہہ دو، اعلان کر دو کہ جمعہ میں بیان ہوگا، مشہور ہو گیا، اب مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ اب ممبر پر بیٹھے، سہارے سے ممبر پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور کہا یہ لوگوں، اللہ، اس درد کے ساتھ اللہ کی صدا لگائی، اللہ کی ضرب لگائی کہ بہت سارے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کہا یہ لوگوں، اللہ، اس درد کے ساتھ کہا کہ لوگوں کا دل گویا پھٹنے لگے۔ کچھ اور لوگ بے ہوش ہو گئے، جو قریبی لوگ تھے، جو حضرت سے بہت زیادہ قرب رکھتے تھے، پیروں میں پڑ گئے، حضرت معاف کر دیجیے، حضرت معاف کر دیجیے، یہ درد آپ کا یہ نہیں سن سکتے، یہ اللہ کے نام کی ضرب یہ نہیں برداشت کر سکتے، یہاں سے جنازے اٹھیں گے، حضرت معاف کر دیجیے۔ پھر تھوڑی دیر توقف کیا، پھر فرمایا جب اس ذات کا نام نہیں سن سکتے تو اگر اس کے احکام بیان کروں تو کیا سنو گے؟ تو کیا تھا؟ یہ جادو تھا؟ کوئی نظر بندی کی تھی؟ اصل میں انہوں نے تنہائیوں میں اپنے دل کے اندر اللہ کو بسایا تھا، انہوں نے اللہ کا نام سیکھا تھا۔ ہم اللہ سے یہ چیز مانگے کہ پیارے اللہ کب تک لوگوں کے حالات سنتے رہیں گے، یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ اللہ باطن کی دولت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ اللہ دل پتھر کے سل بن چکا ہے، ایک آنسو بہنے کے لیے تیار نہیں، ایک آنسو بہانے کے لیے آنکھ تیار نہیں، دل پتھر کے سل بن چکا ہے، حرام مشتبہ اندر جمع ہو کر جی پیارے اللہ کباڑا ہو چکا، اللہ اخلاق خراب ہو چکے جی۔ آج چھوٹا سا معصوم بچہ ہماری بات نہیں مانتا جی، ہماری بچی ہماری بات نہیں مانتی، اس لیے کہ پیارے اللہ ہم جو آپ کی بات نہیں مانتے تو ہماری کوئی کیوں مانے گا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کی کبھی کوئی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کا اثر اپنی بیوی میں، بچوں میں، یہاں تک کہ اپنے جانور، اپنی سواری میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ بھی میری بات نہیں مانتے۔ جب میں اللہ کی نافرمانی کبھی تنہائی میں کرتا ہوں تو میری بیوی کے تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں، میری بات نہیں مانتی، میرے بچوں کے انداز بدلے ہوئے ہوتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، میری سواری، میرا گھوڑا ہٹ کرتا ہے وہ میری بات نہیں مانتا، اس لیے کہ جب میں نے آپ کی نافرمانی کی تو ساری مخلوق میرے جو نیئر ڈیئر ہیں وہ بھی میرے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ آج جو ہمارے بچے، ہمارا حلقہ اثر ہماری بات نہیں مانتا، اس میں باتوں میں اثر نہیں پیدا ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں کتنی اللہ کی مانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مان کر چلنے والا بنا دے، اللہ ہمارے اخلاق کو بہت اچھا کر دے، ہمارے دل کی کیفیات کو بہت اچھا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اچھا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عاجز دعا سے پہلے توبہ استغفار کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے توبہ کی نیت سے، زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، روزانہ صبح شام ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی پڑھیں، پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ دھیان اللہ کی طرف رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سکون کے ساتھ اللہ کی یاد میں چپ چاپ بیٹھیں، یہ سوچا کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری تمنائیں پوری فرما دیجئے، یا اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے،
پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ قرضوں سے اور مرضوں سے جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، مرضوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کتنے بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو صاحب اولاد بنا، کتنوں کے ہاں بیٹیاں ہیں، یا اللہ بیٹے بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ وطن عزیز کی حالت اس وقت بہت بگڑی ہوئی ہے، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ اقتدار میں بیٹھنے والوں نے یا اللہ اپنی اکثریت کی بنیادوں پر اور جس کو اچھا سمجھا وہ اچھا سمجھ کر ایک سیاہ قانون بنا تو دیا ہے، لیکن سارے کے سارے انسان پریشان ہیں، اللہ آپ کے بندے پریشان ہیں، اس قانون میں کوئی خیر نہیں ہے، یا اللہ اس میں شر ہی شر ہے۔ یا اللہ جب آواز بلند کی جا رہی ہے تو یا اللہ ایوانوں تک اس آواز کو پہنچا دیجئے اور اس میں اثر پیدا فرما دیجئے، اس میں اثر پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو پرامن طریقے سے احتجاج کر کے اپنی باتوں کو حکام تک پہنچا رہے ہیں، یا اللہ حکاموں کو سمجھ دے دیجئے، یا اللہ ان کو ماننے کا جذبہ دے دیجئے، اور اگر یا اللہ فہم ختم ہو چکی ہے تو پھر دھرتی کا بوجھ ہلکا کر دیجئے، دھرتی کا بوجھ ہلکا کر دیجئے، دھرتی کا بوجھ ہلکا کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، کہ اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے قابل مشائخ نے یا اللہ جانوں کی قربانیاں دے کر، خاندانوں کی قربانیاں دے کر، جان مال کی قربانی دے کر، خون جگر دے کر اس چمن کو سینچا تھا، یا اللہ اس چمن میں بہار کھلائی تھی، لیکن پیارے اللہ اب اس چمن کو اجاڑنا چاہتے ہیں کچھ لوگ، میرے پیارے اللہ اس کو آباد فرما دیجئے۔ یا اللہ وطن عزیز کی محبت ہمارے دلوں میں یا اللہ جو جمی ہوئی ہے، یا اللہ اس کی وفاداری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو اقامت یا اللہ جو امن قائم کرنے کے لیے اور سکون کے ساتھ جو احتجاج کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرما، یا اللہ ان کو کامیاب فرما، یا اللہ ان کو کامیاب فرما، یا اللہ امن ٹوٹنے نہ پائے، اور جو کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ وہ ناکام ہونے نہ پائے۔ یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، کامیاب کر دیجئے، کامیاب کر دیجئے۔ یا اللہ جمہوریت کے بچانے کی اور دستور کے بچانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو کامیاب فرما دیجئے، یا اللہ ان کو کامیاب فرما دیجئے، یا اللہ ان کو کامیاب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو ہماری ماں بہنیں یا اللہ کڑاکے کی ٹھنڈی میں یا اللہ 40 دن سے بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، تمہارا دکھتا کیا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، تم ٹاک کرو، تم بات کرو، ہم تمہاری بات سنیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو ہم تمہیں سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے تم سمجھ جاؤ، ہو سکتا ہے ہم سمجھ جائیں، لیکن پیارے اللہ سمجھنے سمجھانے کے سارے دروازے گویا بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہم جو کہیں وہی ہوگا۔ پیارے اللہ یہ تو فرعون کی کبھی آپ نے نہیں چلنے دی، یا اللہ شداد و حمان کی کبھی نہیں چلنے دی، لوگ ہوتے کون ہیں اپنی چلانے والے، یا اللہ چلتی تو وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اپنی چلا دیجئے، اللہ اپنی چلا دیجئے، یا اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے، اللہ اپنی نصرت بھیج دیجئے، یا اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ اپنی محبت دے دیجئے، ہمارے اخلاق اچھے کر دیجئے، ہماری عادات اچھی کر دیجئے۔ یا اللہ گھر گھر جہنم کا نمونہ بن گیا ہے، یا اللہ شوہر کی زبان خراب، بیوی کی زبان خراب، بچے بد اخلاق، پڑوسی بد اخلاق، میرے پیارے اللہ پورا کا پورا معاشرہ خراب ہو گیا۔ یا اللہ آج کی باتوں کی روشنی میں یا اللہ ہمیں اپنے دل کی خبر لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دل کی کیفیات کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دل کی کیفیت اچھی ہو جائے اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، ہمارا آنگن اچھا ہو جائے، ہمارا خاندان اچھا ہو جائے، یا اللہ پھر یہ ملک بھی اچھا ہو جائے گا، یا اللہ ہمارا وطن بھی اچھا ہو جائے گا۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ جو کہا کہ اللہ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ دور دراز سے دوست احباب چل کر آئے ہیں، اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے آئے ہیں، یا اللہ ٹھنڈی فضا میں جم کے بیٹھے ہوئے تھے، یا اللہ سب کے سننے سنانے کو قبول فرما۔ معصوم بچے بہت دیر سے جم کر بیٹھے ہوئے تھے، یا اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے قبول فرما لیجئے۔ اللہ بچوں کے اندر ایسے حوصلے عطا فرما دیجئے کہ بچے جب گھر سے نکلیں تو اللہ حافظ کہہ کے نکلیں، امی کو سلام کہہ کے نکلیں، ابو کو سلام کر کے نکلیں، امی کی دعائیں لے کر نکلیں، اور جب کبھی امی ابا ناراض ہو جائیں اللہ ان بچوں کو یہ توفیق دے دیجئے کہ فوراً یہ معافی مانگنے والے بنے، فوراً کہے کہ امی مجھے معاف کر دیجئے، ابو مجھے معاف کر دیجئے، یہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے والے بنے، یہ ماں باپ کی پیشانی کو چومنے والے بنے۔ یا اللہ ان بچوں کے اچھے اخلاق کو اچھا کر دیجئے، یا اللہ ان بچوں کا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، یا اللہ
ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا ہوتا ہے، 5-6 سال غلام بے دام بن کر، یا اللہ ماں اپنی آرام کو آرام نہیں سمجھتی، بیماری کو بیماری نہیں سمجھتی، بچے کی تربیت کے لیے رات اور دن ایک کر دیتی ہے، غلام بے دام بن کے خدمت کرتی ہے۔ جب یہ بچہ اور بچی بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ تو کہہ کے چلے جاتے ہیں اور گالی دے کے چلے جاتے ہیں، ماں کا دل پھٹ کے رہ جاتا ہے، ماں کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ماں باپ کا ادب کرنے والا بچوں کو بنا دیجئے، ماں باپ کا احترام کرنے والا بچوں کو بنا دیجئے، ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے کبھی نہ نکلیں، یا اللہ ایسی تربیت بچوں کی فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، بچوں کا مزاج ایسا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے قبول فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔